السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ ہمارے اب تک کے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او واولین وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ کصیب، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ سات ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو صاد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ کصیب، ادغام ناقص ہوگا جسے ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملول میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تام ہوگا جسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ اور یومنو کے چار حرفوں میں یعنی یا واو میم نون، ان چار حرفوں میں ادغام ناقص ہوگا جسے ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے چار حرفوں میں سے میم آ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ او کصیب من السماء، السماء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ فیہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ظلمات، ذو حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو ذو کو بھی اس لیے یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ ظلمات، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ظلمات، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تام ہوگا جسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا واو میم نون میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ ورعد، رعد میں را پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ورعد، وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملول میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تام ہوگا جسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا واو میم نون میں ادغام ناقص ہوگا جسے ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ وبرق، برق میں کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ وبرق، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی یہاں پر پڑھیں گے۔ یجعلون، یہاں پہ جیم میں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف تو با جیم دال۔ جب ان حرف کے اوپر جزم آئے ان حروف کے اوپر تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ یجعلون
میں بھی قلقلہ ہوگا. یجعلون واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اصابعہم صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں، اس لیے صاد کو بھی پر پڑھیں گے. اصابعہم الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اصابعہم فی، یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن یا میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے، کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا. اس ادغام کو تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. اصابعہم فی آذانہم، فی آذانہم، یہاں پہ ادغام، یہاں پہ مد منفصل ہوگا. مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے. یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا. اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے. آذانہم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. آذانہم، یہاں پہ ادغام ہوگا اور اس ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں اور ادغام مثلین بھی کہتے ہیں. اس کا قاعدہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اس ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں. فی آذانہم من الصواعق، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں، اس سے صاد کو بھی پر پڑھیں گے. الصواعق واو مدہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. الصواعق قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. حذر الموت، ہا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہا کا مجموعہ ہے وسط حلق. حذر الموت، را کو پر پڑھیں گے. را کو، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر و پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے. یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. حذر الموت، الموت میں یہاں پہ مد لین عارض وقفی ہے. مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد لین عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں قصر کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر طول. واللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر و پیش آئے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. یہاں اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. واللہ، اور اللہ میں مد اصلی ہوگا. مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ سکون نہ ہو، اور مد اصلی کی مقدار تمام قراء کے نزدیک صرف ایک الف ہے. واللہ محیطم، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. واللہ محیط بالکافرین، محیطم یہاں پہ قلب ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. محیطم بالکافرین، الکافرین میں مد عارض وقفی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. بالکافرین،
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم.